سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان تمام ممالک خصوصاً ہمسایہ ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا خواہاں ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان فلسطینی تنازع کے 1967 کی سرحدوں پر مبنی 2 ریاستی حل کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت فعال اور ذمہ دارانہ ذرائع ابلاغ کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ آج سینٹ کو بتایا گیا کہ نگراں حکومت تعلیم کے شعبے کو درپیش مسائل حل کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے حریت رہنماؤں کی جیلوں میں غیر قانونی نظر بندی کو مختلف ہیلے بہانوں سے طول دینے پر بھارتی حکومت پر تنقید کی ہے۔ اور فیفا عالمی کپ کوالیفائرز 2026 کے گروپ جی میں پاکستان اور تاجکستان کے درمیان میچ اسلام آباد میں جاری ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور تمام ملکوں خصوصاً ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستانہ روابط برقرار رکھنے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے آج رسال پور میں پی ایف اصغر خان اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کشمیر کے منصفانہ حل کے بغیر امن کا قیام ممکن نہیں۔ وزیر اعظم نے پاسنگ آؤٹ کیڈٹس کے مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آپ قوم کی امیدوں کے امین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں متعدد چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان ہتھیاروں کی کسی دوڑ میں حصہ نہیں لے گا، تاہم ہم ٹیکنالوجی میں رونما ہونے والی تیز ترین تبدیلیوں کے باعث کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگ کی بدلتی صورتحال سے ہم آہنگ ہوتے ہوئے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تربیت یافتہ اور پیشہ ورانہ صلاحیت کی حامل ہیں۔ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا ہے کہ پاکستان تنازع فلسطین کے 1967 سے پہلے کی سرحدوں کی بنیاد پر 2 ریاستی حل کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج ایوان بالا میں میاں رضا ربانی کی جانب سے اٹھائے گئے نکات پر کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم کی قراردادوں سے اتفاق کرتا ہے۔ ادھر وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کے جواب میں وزیر خارجہ نے ایوان کو بتایا کہ تقریباً 25 لاکھ پاکستانی سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ریاض میں پاکستان کے سفارت خانے اور جدہ میں کونسل جنرل میں ہیلپ لائن قائم کی گئی ہے جو 24 گھنٹے کام کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ نے نشاندہی کی کہ گزشتہ سال تقریباً 5 لاکھ پاکستانی روزگار کے لیے سعودی عرب گئے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی حکام نے مختلف کمپنیوں میں روزگار سے متعلق مسائل کا سامنا کرنے والے پاکستانیوں کو نوکریاں فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے عمرے کی آڑ میں سعودی عرب جانے کی کوشش کرنے والے بھیکاریوں کے 2 سے 3 گروہوں کو گرفتار کیا ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ حکومت ایک متحرک، متنوع اور ذمہ دار ذرائع ابلاغ کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ وہ سیکرٹری اطلاعات شہیرہ شاہد اور سابق سیکرٹری اطلاعات ظہور احمد سے بات چیت کر رہے تھے، جنہوں نے آج ان سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ذرائع ابلاغ کی آزادی اور صحافیوں کے حقوق کا تحفظ ہمارا پختہ عزم ہے۔ مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ ہمیں دنیا کے سامنے پاکستان کا مثبت تشخص، اپنے شاندار ثقافتی ورثے اور سماجی اور معاشی کامیابیوں کو اجاگر کرنا ہے۔ وزیر اطلاعات نے شہیرہ شاہد کو سیکرٹری اطلاعات کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے سابق سیکرٹری اطلاعات ظہور احمد کو وزارت اطلاعات کے لیے خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروباری سرگرمیوں کا آغاز مثبت رجحان کے ساتھ ہوا اور KSE 100 انڈیکس 500 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 57,600 پوائنٹس سے تجاوز کر گیا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں گزشتہ چند ہفتوں میں یہ مثبت رجحان ملک کی معاشی صورتحال بہتر بنانے کے لیے نگراں حکومت کی طرف سے وضع کردہ مؤثر پالیسیوں اور اٹھائے گئے اقدامات کی عکاسی کرتا ہے۔
بری فوج کے سربراہ سید عاصم منیر نے اسٹرائک کور کی کور سطح کی مشترکہ تربیتی مشق کا دورہ کیا۔ اس مشق کا مقصد حملے کے تصورات کو مستحکم کرنا ہے۔ انہوں نے جدید ترین VT-4 ٹینکوں سے لیس آرمڈ فارمیشن کی قیادت میں شاندار پیچیدگیاں مشقوں کا متاثر کن مظاہرہ بھی دیکھا۔ آرمی چیف مشق میں حصہ لینے والے جوانوں سے ملے اور ان کی آپریشنل مستعدی اور پیشہ ورانہ کارکردگی کو سراہا۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ امن کے وقت میں صرف حقیقت پسندانہ مشن پر مبنی تربیت ہی میدان جنگ میں بہترین کارکردگی کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ اس سے قبل آمد پر کور کمانڈر منگلا نے بڑی فوج کے سربراہ کا استقبال کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ نگراں حکومت تعلیم کے شعبے میں مسائل کے حل کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے۔ وقفہ سوالات کے دوران وزیر تعلیم مدد علی سندھی نے اس امر پر افسوس کا اظہار کیا کہ تعلیم کے شعبے کو گزشتہ حکومتوں کی جانب سے نظر انداز کیا گیا۔ نگراں وزیر نے کہا کہ ہائیر ایجوکیشن کمیشن کو بھی یونیورسٹیوں میں معیار تعلیم پر نظر رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ایک سوال پر پارلیمانی امور کے وزیر مرتضی سولنگی نے ایوان کو بتایا کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے نئے صدر کے انتخاب کے لیے ایک کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ انہوں نے ایوان میں 7ویں NFC ایوارڈ پر عمل درآمد کی پہلی ششماہی رپورٹ بھی پیش کی۔ بعد میں ایوان کا اجلاس جمعے کو صبح 10:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ ریڈیو پاکستان ملتان آج اپنی 53ویں سالگرہ منا رہا ہے۔ اس اسٹیشن نے 1970 میں آج ہی کے دن اپنی نشریات کا آغاز کیا تھا۔ ریڈیو پاکستان ملتان نے حال ہی میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا بھی بہترین طریقے سے آغاز کیا۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں سمیت تمام غیر ملکی باشندوں کی ان کی ملکوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں افغان باشندے پاکستان کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چمن اور تورخم کی سرحدی گزرگاہوں سے روزانہ اپنے ملک واپس جا رہے ہیں۔ افغان باشندوں کی اپنے وطن باوقار واپسی کے لیے دیگر اقدامات کے علاوہ ملک کے مختلف اضلاع میں ان کے عارضی قیام کے لیے تمام سہولتیں سے آراستہ ٹرانزٹ کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں۔ گزشتہ روز 2292 سے زائد غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے 231 گاڑیوں میں اپنے ملک واپس گئے۔ اب تک 2,40,175 افغان باشندے اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے مختلف ہیلی بہانوں سے جیلوں میں حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی غیر قانونی نظر بندی کو طول دینے پر ہندوتوا کے زیر قیادت بھارتی حکومت پر کڑی تنقید کی ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ جس طرح کشمیری سیاسی نظربندوں کو جو ضمیر کے قیدی ہیں انتقامی سلوک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کی انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ایشیا واچ اور انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس پر زور دیا کہ وہ بھارتی جیل میں غیر قانونی طور پر بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی حالت زار کا نوٹس لیں۔ معروف شاعر اطہر نفیس کی آج 43ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ ان کا اصل نام قمر اطہر علی خان تھا۔ وہ سن 1933 میں جونگر علی گڑھ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم مسلم یونیورسٹی اسکول علی گڑھ سے حاصل کی۔ بعد ازاں تقسیم کے بعد ان کے خاندان نے پاکستان ہجرت کی اور کراچی میں سکونت اختیار کی۔ ان کی شاعری کا پہلا مجموعہ کلام جبکہ دوسرا ہم صورت گر کچھ خوابوں کے تھا۔ وہ 1980 میں آج کے دن انتقال کر گئے تھے اور انہیں کراچی میں سپرد خاک کیا گیا تھا۔ دنیا بھر میں آج ٹیلی ویژن کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال اس دن کا موضوع ہے رسائی۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر ٹیلی ویژن کے عالمی دل کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ فیفا عالمی کپ کوالیفائرز 2026 کے گروپ جی میں پاکستان اور تاجکستان کے درمیان میچ اسلام آباد میں جاری ہے۔ گروپ جی میں پاکستان، سعودی عرب، تاجکستان اور اردن شامل ہیں۔ پاکستان اپنا اگلا میچ آئندہ سال 21 مارچ کو اردن کے خلاف کھیلے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران
ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور جبکہ بالائی علاقوں میں خشک اور سرد رہنے کا امکان ہے. آج ریکارڈ کیا گیا بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام پشاور 23 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 24، کراچی 30، گلگت 21، کوئٹہ اور مری 19، مظفر آباد 20، سری نگر 12، جموں 24 اور لے 8 ڈگری سینٹی گریڈ. خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.ua.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں.